بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس دن ہم نے دوسروں کو غلط کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ صرف سوچ الگ ہے، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ انسان اکڑ کر ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ سکتا، مگر جھک کر ہمالیہ پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ مہربان دل کا عکس ہمیشہ سامنے والے کی آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ سخی کبھی مفلس نہیں ہوتا، کیونکہ جو مخلوق میں بانٹتا ہے اللہ اسے اور بہت دیتا ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا در حقیقت اپنی راہ کو آسان کرنا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں شریک ہونے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنے سے ہی حقیقی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ معاف کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ معافی مانگنا اور معاف کرنا سیکھیے۔ اللہ کا ولی لوگوں کی خطاؤں کو برداشت کرتا ہے، سمیٹتا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ صوفی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا منصب انسانوں کے تمام گناہوں سے بڑا ہے۔ نیت، فعل اور قول کی یکجائی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد خدا شناسی نہیں تو پھر آپ مذہب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اس مقصد کے بنا مذہب کچھ بھی نہیں۔ میں نے خدا کو اتنا آسان پایا کہ مجھے اپنی کم ہمتی پر شرمندگی ہوتی ہے۔ خدا اپنے دوست کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے اور انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں صاحب، لفظوں سے لوگ روٹھتے بہت ہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ آج تک سمجھ نہیں آ سکا اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے 12 گھنٹے تک کام کرنے والے کے پاس مسجد میں جانے کے لیے 10 منٹ کیوں نہیں ہوتے۔